ہمالیہ قسط نمبر 112۔ شیران واقعی مونی ماردین سے متاثر ہو گیا تھا اور یہ اس کی فطرت تھی، جس سے متاثر ہو جاتا اس کی تمام باتیں آنکھیں بند کر کے ماننے لگتا تھا۔ مارلینو پہلا شخص تھا جس پر زندگی میں پہلی بار شیران نے اعتبار کیا، اور یہ اعتبار اتنا مضبوط تھا کہ دنیا کے ہر فرد کو دھوکہ دینے اور اس سے لاپرواہی برتنے کے باوجود شیران آج تک مارلینو کو نظر انداز نہیں کر سکا تھا اور اس کے مفاد کے لیے ہر وقت کام کرنے کو تیار رہتا تھا۔ مارلینو کی شخصیت اس کے دل و دماغ میں اس طرح بیٹھ گئی تھی کہ اب اسے نکالنا غالباً مونی ماردین کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ دوسری شخصیت مونی ماردین کی تھی، جو ایک عورت کی حیثیت سے شیران کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شیران کی اپنی شخصیت کچھ بھی ہو، لیکن بلا شبہ مونی ماردین کا یہ عظیم کارنامہ تھا جسے شیران کے جاننے والے سنتے تو کبھی یقین نہ کرتے، اور یقین کر لیتے تو مونی ماردین کو دنیا کی سب سے ذہین اور زیرک عورت کہہ سکتے تھے۔ بہرطور مونی ماردین نے اسے سانگلی بستی میں اپنا قائم مقام بنا کر بھیجا تھا، لیکن شکاریوں کو ہدایت دی تھی کہ شیران کو سانگلی بستی میں لے جانے کے بجائے ایسے علاقے میں بھٹکاتے رہیں جہاں اسے خوب اچھی طرح شکار ملے اور وہاں سے بددل نہ ہو۔ چنانچہ جو شکاری شیران کے ساتھ روانہ ہوئے تھے وہ مونی ماردین کے انتہائی اعتماد کے لوگ تھے اور شکار کی دنیا میں بے مثال حیثیت رکھتے تھے۔ تھاور نامی ایک شکاری شیران کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ نہایت تجربے کار شکاری تھا اور ایک دوپہر اس نے شیروں کو ایک جوڑا شکار کر کے شیران کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ اس وقت وہ کافی دور تک سفر کرنے کے بعد ایک جگہ آرام کرنے کے لیے بیٹھے تھے کہ تھاور کی نگاہ ایک سمت اٹھ گئی۔ تقریباً 15 گز کے فاصلے پر ایک بہت بڑا چیتل کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اگلے دونوں پیر مل چکے تھے، گردن میں خم پڑ چکا تھا۔ حملہ کرنے سے پہلے چیتل اپنے بدن کو اس طرح تولتا جیسے غالباً اگلے لمحے چیتل ان پر حملہ کرنے والا تھا، لیکن شیروں کے اس مسکن میں شکاری غافل نہیں تھے۔ تھاور نے لپک کر رائفل اٹھا لی۔ دفعتاً کوئی 20 فٹ کے فاصلے پر اسے کسی جانور کے حرکت کرنے کی آواز سنائی دی۔ اس کا خیال چیتل کی طرف سے ہٹ گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنے نشانے سے ہٹ کر اس طرف دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس نے دیکھا کہ چیتل اپنی جگہ سے 12 فٹ دور ہٹ گیا تھا اور پوری قوت سے چاروں ٹانگیں پھیلا کر جست کی حالت میں معلق تھا۔ دوڑتے ہوئے جانور نشانہ لگانے میں تھاور کو کمال حاصل تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس نے فائر نہیں کیا، بلکہ اس کی توجہ دوسری طرف بٹ گئی۔ وہ عقب سے آنے والی آوازوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جس نے اسے چکا دیا تھا، اور وہیں اس نے شیروں کا ایک جوڑا دیکھا جو اگلے پنجوں پر بھاگتے ہوئے چیتل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شیر کے پچھلے پاؤں پیچھے جھاڑی میں چھپے ہوئے تھے، لیکن اگلے پاؤں اور سر صاف نظر آ رہا تھا۔ تھاور اور اس کا فاصلہ بمشکل 10-12 گز ہوگا، اور اس وقت اگر وہ ان پر آ پڑتا تو فائر کرتے کرتے ان میں سے ایک دو ضرور اس کا شکار ہو جاتے۔ ایسے نازک وقت میں تھاور نے جسم موڑے بغیر رائفل کا رخ شیر کی طرف کیا اور فائر کر دیا۔ شیر کی غراہٹیں خوفناک تھیں۔ تھاور نے دوسرا فائر کیا اور یہ دونوں فائر اتنے شاندار تھے کہ شیر کے اس جوڑے کے سروں کے چیتھڑے اڑ گئے۔ شیران چوک کر سیدھا ہو گیا تھا۔ شیر کی آواز اس نے بھی سن لی تھی۔ جب اس نے صورتحال کا جائزہ لیا تو تھاور کو شاباش دینے پر مجبور ہو گیا۔ بلا شبہ یہ کمال تھا اور وہ خود اس جوڑے کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس طرح تھاور اس کا منظور نظر بن گیا اور اب زیادہ تر وہی شیران کے ساتھ رہتا تھا۔ کئی بار شیران نے سانگلی بستی کے بارے میں پوچھا۔ تھاور نے کہا کہ بستی میں داخل ہونے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم بستی کے اطراف میں شیروں اور دوسرے جانور، دوسرے آدم خوروں کا خاتمہ کریں تاکہ بستی والوں کو نجات مل جائے۔ درندے بستی میں موجود نہیں ہیں، بلکہ بستی کے اطراف میں گھومتے رہتے ہیں، اور یہاں کوئی انسان نظر آتا ہے اسے اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ گویا سانگلی بستی یہاں سے بالکل قریبی موجود ہے؟ شیران نے پوچھا۔ ہاں، بس تھوڑے ہی فاصلے پر، تھاور نے جواب دیا۔ بہرطور شیران سن کر مطمئن ہو گیا۔ جنگل میں سے شکار کے بہترین مواقع حاصل تھے۔ طرح طرح کے جانور نظر آتے تھے اور شیران ان پر خوب مشق ستم کر رہا تھا۔ رانی ایراوتی کا خیال آتا تو سوچتا کہ رانی نے خود ہی اسے اس مہم پر بھیجا، اس لیے یقیناً وہ اس کا انتظار نہیں کر رہی ہوگی۔ پھر ایک صبح جب بانسوں کے جنگل سے نکل کر وہ پچھم کی سمت کافی دور چلے گئے تو شیران نے یہاں ایک مختلف جانور دیکھا۔ سرخ رنگ کا یہ جانور بہت خونخوار محسوس ہو رہا تھا۔ کمر پر گردن سے دم تک ہلکی سیاہ دھاری، پیٹ اور پیروں کے اندر والے حصے کے رنگ میلا، کان کھڑے ہوئے اور چھوٹے کانوں کی نوکیں سیاہ تھیں۔ ان کے سروں پر سیاہ بالوں کے گچھے اور ان کے آخری حصے میں چھوٹا سا سفید بالوں کا دائرہ تھا۔ کمر پتلی، سینہ چوڑا، جبڑا انتہائی بھیانک۔ شیران دلچسپی سے رک گیا، لیکن تھاور کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کا منہ خوف و حیرت سے کھل گیا۔ یہ کون سا جانور ہے؟ شیران نے پوچھا۔ شیران صاحب، اسے شکار نہ کریں۔ اگر آپ نے ایک شکار کر لیا تو پھر سمجھے کہ آپ کو بے شمار جنگلی کتوں سے واسطہ پڑے گا۔ یہ جنگلی کتا ہے؟ شیران نے سوال کیا۔ ہاں، کیا آپ یقین کریں گے کہ قدرت نے جنگلی کتے کو اس لیے بنایا کہ وہ روئے زمین کے سب سے تیز دوڑنے والے جانور اور سب سے بڑے حیوان ہاتھی کے علاوہ سب کو ہڑپ کر لے۔ حقیقت یہ ہے شیران صاحب کے جنگلی کتا سوائے ہرن کے ہر جانور کو دوڑ کر پکڑ لیتا ہے، اور سوائے ہاتھی کے ہر جانور کو مار ڈالتا اور کھا جاتا ہے۔ ان میں عجیب و غریب عادت یہ ہے کہ یہ اکیلے کبھی نہیں رہتے۔ 10-12 سے لے کر 40-50 کا غول ساتھ رہتا ہے اور ساتھ ہی شکار کے لیے نکلتا ہے۔ یہ کتا یقیناً تنہا نہیں ہوگا، اور آپ نے اس کا شکار کر لیا تو پھر یوں سمجھیے کہ آپ کو بے شمار کتوں کے غول سے واسطہ پڑے گا۔ واہ، ہماری تعداد بھی بہت کافی ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ جانور کتنا خطرناک ہے، شیران نے کہا اور رائفل سنبھال لی۔ لیکن تقدیر یاور تھی، شکاری تو بدحواس ہو گئے تھے کہ اب ان کی شامت آئی، لیکن کتا خود ہی جست کر کے کس طرف نکل گیا۔ شیران نے رائفل نیچے کر لی کیونکہ کتا جھاڑیوں میں گم ہو گیا تھا۔ اس نے سر لہجے میں کہا،
इस वक्त तो ये निकल गया, लेकिन उसे तलाश करेंगे। मैं देखूंगा ये जंगली कुत्ते किस तरह इंसान पर हमलावर होते हैं। आप शायद यकीन न करें शिरान साहिब के, जंगली कुत्तों का वजूद शिकार के लिए बेहद मुफीद है। चूँकि ये ज़्यादातर बू पाकर शिकार करते हैं, इसलिए इनसे दूर दूर तक हर किस्म के दरिंदों और चरिंदों को पनाह नहीं मिलती। हादा के पानी में कूदने के बावजूद ये मूजी अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ते। पानी में 200 गज तक तैरकर ये अपने शिकार का पीछा करते हैं और उन तक पहुंच जाते हैं, और उनकी कमर पर चढ़कर सर और गर्दन नोचने में बहुत मुशाक हैं। मगर ये भी फितरत की सितमज़रीफ़ी है कि गहरे पानी में जंगली तालाबों में एक दो मगरमच्छ ज़रूर होते हैं। उन्हें जब खून की बू पहुंचती है तो शिकार और शिकारी दोनों को पकड़कर लुकमा बना लेते हैं। आपको सुनकर हैरत होगी कि सिवाय मगरमच्छों के कोई और जानवर इस जंगली कुत्ते को नहीं खाता। बहुत से मगरमच्छों के पेटों से जंगली कुत्तों की लाशें बरामद हुई हैं। थावर ने कहा, मुझे इन कुत्तों से काफ़ी दिलचस्पी महसूस हो रही है। क्या हम उनमें से 2-4 कुत्ते अपने साथ नहीं जा सकते? ये तो शिकार के लिए बहुत उम्दा साबित हो सकते हैं। शिरान ने कहा, मुमकिन नहीं। इनकी मादाएं जब बच्चे देती हैं वो जगह इंसानी निगाहों तक नहीं आती और वहीं पलते बढ़ते और जवान होकर अपने गोल के साथ ही बाहर निकलते हैं। थावर ने बताया। शिरान की आंखों में गहरी दिलचस्पी के आसार थे। फिर उसने आहिस्ता से कहा, तब तो मैं उन कुत्तों के बच्चों को तलाश करूंगा। मैं उन्हें रानी इरावती के महल में प्रवेश करूंगा। शिकारी खौफजदा हो गए थे। कुत्तों के बारे में अच्छी तरह जानते थे। अगर उन्हें छेड़ा गया तो फिर इनसे जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। बहरतौर शिरान भी इतना ही खूंखार दरिंदा था, इसलिए वो खामोश हो गए। अब उनकी यही तमन्ना थी कि जंगली कुत्तों का कोई गोल नजर न आए, वरना शिरान को रोकना उनके लिए मुमकिन ना होगा। दूसरी तरफ शिरान को इन कुत्तों से इतनी दिलचस्पी हो गई थी कि वो इस इलाके से टलने का नाम नहीं लेता था और मुसलसल कुत्तों की तलाश में सरगर्दा था। शिकारियों की खुशबख्ती थी कि इस तलाश के दौरान शिरान को जंगली कुत्ते नजर नहीं आए, वरना इसका यही प्लान था कि कुत्तों पर फायर किया जाएगा और फिर उनके पीछे घोड़े दौड़ाए जाएंगे ताकि इनके मस्कन का पता चलाया जा सके। ये एक अहमकाना ख्याल था और शिकारी जानते थे कि ये मुमकिन नहीं है। फिर इनकी बदकिस्मती रंग लाई। एक शाम उन्हें यह गोल नजर आ ही गया। 15 या 20 कुत्ते थे। शिरानी ने देखा, अपने साथी को होशियार किया और घोड़ा उनके पीछे डाल दिया। लेकिन बहुत जल्द इसे एहसास हो गया कि घोड़ा इन कुत्तों को पकड़ने में नाकाम रहेगा। कुत्तों की रफ्तार बेपनाह तेज थी और वो भौंकते हुए एक समझ जा रहे थे। आन की आन में वो इतनी दूर निकल गए कि शिरान का घोड़ा बहुत पीछे रह गया। शिरान घोड़े को बुरी तरह मार रहा था और घोड़ा अपनी इंतहाई कुव्वत सर्व करके दौड़ रहा था, लेकिन वो कुत्तों को ना पकड़ सका। अलबत्ता हुआ ये कि इसके शिकारी साथी बहुत पीछे रह गए और जब कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी मालूम हो गई तो शिरान गुस्से और झुंझलाहट में घोड़े की बागें खींचकर रुक गया। वो चंद लम्हात कुछ सोचता रहा और फिर उसने एक समत का तयन करके घोड़े को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। शिकारी से खुद ही तलाश कर लेंगे, इसने सोचा और सफ़र करता रहा यहाँ तक कि शाम हो गई। लकोदक सहरा में वो तन्हा था। शाम होते ही जंगली जानवरों की आवाज़ें और बढ़ गई थी। कुर्ब जवारसी से खौफनाक आवाज़ें उभर रही थी। शेर की गर्ज भी सुनाई दी जाती थी। शिरान एक लम्हे तक कुछ सोचता रहा। इन हालात से वो ज़िंदगी में कभी नहीं घबराया था, लेकिन क्या कि उसने ऐसे घने दरख्त की ज़रूरत थी जहाँ जानवरों से पनाह हासिल की जा सके। चुनांचे उसने एक दरख्त का इंतखाब किया और फिर घोड़े को दरख्त के तने के पास रोककर खुद दरख्त पर चढ़ने लगा। दरख्त की घनी और मजबूत शाखों के दरमियान उसे बेहतरीन पनाहगाह मिल गई और उसे गर्दन झटक कर इस पनाहगाह को अपना लिया। इसके ज़हन में मुतअद्दिद ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। शिकारियों को इस तक पहुँच जाना चाहिए, वरना उसे इस जंगल में रास्ते तलाश करने में खासी दुश्वारी होगी। न जाने वो भटक कर कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। बहरतौर उसने फैसला कर लिया था कि दूसरे शिकारियों को तलाश करेगा। रात भर सुकून रहा। 12 शिरान की आंख खुली। उसने घोड़े को दरख्त के तने के पास मौजूद पाया। दूसरी सुबह शिरान दरख्त से उतरा। भूख लग रही थी। गुस्से झुंझलाहट में वो दांत पीस रहा था। पता नहीं कमबख्त शिकारी कहाँ मर गए थे। देर तक उनका इंतजार करता रहा। कई बार उसने दरख्त पर चढ़कर अतराफ पर निगाह डाली, शायद दिन की रोशनी में शिकारी नजर आ जाए, लेकिन वहाँ किसी का पता नहीं था। तब वो घोड़े की पूंछ पर सवार एक समझ चल पड़ा। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि शिकारी मिलते हैं या नहीं मिलते। राइफल और कारतूस उसके पास मौजूद थे। शिकार किया जा सकता था। चुनांचे तकरीबन 10 बजे दिन को उसने एक चीतल का शिकार किया। खूबसूरत चीतल को शिकार करके उसने वहीं आग रोशन की और उसे भूनना शुरू कर दिया। इस वक्त वो वहशत खेजी के मूड में नहीं था और ना ही भूख इतनी शदीद थी कि वो कच्चा गोश्त ही खाना शुरू कर देता। शिकार के गोश्त भुनने की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी और शिरान सोच रहा था कि मुमकिन है शिकारी इस खुशबू का सहारा लेकर यहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन दूर दूर तक उसे किसी का वजूद नहीं मिला। पेट भरने के बाद वो वहाँ से आगे चलने का फैसला करके घोड़े की पूंछ पर सवार हो गया और फिर जंगल के एक हिस्से को अबूर करके वो एक मैदान में आ निकला। लेकिन मैदान के इंतहाई सिरे पर उसे कुछ तहरीक महसूस हुई और वो बगौर उधर देखने लगा। इसकी तजर्बागार निगाहों ने भांप लिया था कि इंसान ही थे। गोया कोई बस्ती करीब है। चलो ठीक है, बस्ती में चलकर देखा जाए कौन सी बस्ती है और यहाँ के लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। मुमकिन है ये सांगली बस्ती हो जिसके निवाह में जंगली दरिंदे तूफान उठाए हुए हैं। अगर सांगली बस्ती में पहुंच जाया जाए तो फिर इन दरिंदों से निपटने के लिए नुमायां तौर पर काम किया जा सकता है। शिकारी मुमकिन उसे तलाश करते हुए उस तरफ आ निकले। चुनांचे उसने घोड़े का रुख बस्ती की जानिब कर दिया। एडना डिम्पल को मोनी मार्दीन की तरफ से कोई शक नहीं हो सका था। मोनी मार्दीन ने जिस अंदाज में उसे शिरान की कहानी सुनाई थी, इस
سے ایڈنا نے اندازہ لگا لیا تھا کہ چونکہ منی ماردین شیران کی اصلی حیثیت سے واقف نہیں تھی، اس لیے اس نے واقعی شیران کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ وہ خود شیران سے متاثر تھی، لیکن یہ ضروری بات نہیں تھی کہ منی ماردین بھی اس کی شخصیت سے اتنی متاثر ہوتی۔ تاہم اسے تشویش تھی کہ آخر شیران کس طرف نکل گیا۔ یہاں وہ فی الوقت منی ماردین ہی کا سہارا لینا چاہتی تھی کہ شیران کے بارے میں صحیح طور پر اندازہ لگایا جائے۔ یہ اندازہ لگانے کے بعد وہ خود بھی شیران کی تلاش کی کوشش کر سکتی تھی۔ اپنی حیثیت سے کام لے کر وہ ہندوستانی آرمی کو بھی اپنے ساتھ ملوث کر سکتی تھی، لیکن یہ ساری باتیں اس کے ذہن کے گوشوں میں ہلچل مچائے رہتی تھی۔ شیران کو تلاش کرنا ضروری تھا، اس کے تحفظ کا بندوبست بھی وہ کر چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا آدمی مطلوبہ جگہ پہنچ چکا ہوگا اور وہاں شیران کے تحفظ کے انتظامات کر لیے گئے ہوں گے، لیکن یہاں تو شیران ہی لاپتہ تھا۔ منی ماردین کو وہ دوبارہ اس سلسلے میں یاد دہانی کرا چکی تھی اور منی ماردین نے اس سے یہی کہا تھا کہ وہ شیران کی تلاش کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کیونکہ تنظیم کو اس کی ضرورت ہے۔ ایڈنا ڈمپل کو منی ماردین کی اس بات پر کوئی شک نہیں ہوا تھا، لیکن ایک رات وہ عجیب مخمصے میں گرفتار ہو گئی۔ منی ماردین کے ساتھ ڈنر کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور اپنی مسیری پر لیٹ کر واقعات کا تجزیہ کر رہی تھی۔ ماردین نے یہاں اس کا شایع نشان استقبال کیا تھا اور ایڈنا ڈمپل کو ایراوتی پیلس میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اس کے ساتھی بھی مطمئن اور مسرور تھے۔ رات کے تقریباً 11:15 بجے تھے کہ ایڈنا ڈمپل کو اپنی خوابگاہ کے دروازے پر ہلکی سی دستک محسوس ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا کیونکہ سونے کے لیے وہ خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند کر چکی تھی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے آنے والے کے بارے میں استفسار ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اسے اپنے دونوں ساتھی نظر آئے اور ان کے ساتھ ایک تیسرا فرد بھی تھا جو مقامی ہی تھا۔ ایڈنا چونک پڑی۔ آؤ، اس نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے دونوں ساتھی نئے آدمی کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ نا وقت مداخلت کی معافی چاہتے ہیں مادام، لیکن اس شخص کی آپ سے ملاقات کرانا بے حد ضروری تھی۔ کون ہے یہ؟ ایڈنا نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میرا نام جے سنگھ ہے میڈم، اور آپ مجھے اپنے خادموں میں سمجھیے۔ میں آپ کی شخصیت سے واقف ہو چکا ہوں۔ مجھ سے ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں آپ کے سامنے کچھ انکشافات کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ انکشاف میری زندگی ختم کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے، لیکن مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے۔ بیٹھ جاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور سنو، تم میں سے ایک دروازے کے قریب جا کر رکے اور قرب و جوار پر نگاہ رکھے۔ اگر کوئی خطرہ ہو تو مجھے اس سے آگاہ کیا جائے۔ ایڈنا ڈمپل نے صورتحال کی نزاکت کو کس حد تک بھانپ لیا تھا، چنانچہ اس کا ایک آدمی دروازے سے باہر نکل گیا اور دوسرا آدمی اندر ہی موجود رہا۔ یہ ایڈنا ڈمپل کے انتہائی رازدار لوگوں میں سے تھے، اس لیے ڈمپل ان سے کچھ چھپانے کی خواہش مند نہیں تھی۔ پھر اسے نوارد کی طرف دیکھا۔ ہاں جے سنگھ، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میڈم، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میری باتوں پر یقین کریں گے اور مجھ سے ناراض ہو کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گی جو میرے لیے پھانسی کا پھندا بن جائے۔ ہاں، اس بات کا آپ کو اختیار ہے۔ اگر مجھے جھوٹا پائے تو جس طرح بھی چاہیں میرے لیے سزا تجویز کر دیں۔ ٹھیک ہے، کہو کیا بات ہے؟ ایڈنا ڈمپل نے نرم لہجے میں کہا۔ کیا یہ سچ ہے میڈم کہ آپ ایک اس قبائلی نوجوان شیران کی تلاش میں یہاں آئی ہیں؟ جے سنگھ نے کہا اور ایڈنا ڈمپل پرخیال نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہ سچ ہے، اور یہ بات تمہیں معلوم ہے کہ اس کے لیے مجھے کوئی تردد نہیں ہے، کیونکہ بہر طور ہم تمہیں اپنے دوستوں میں تصور کرتے ہیں۔ شکریہ میڈم، آپ شیران کی تلاش میں آئی ہیں، اور مجھے علم ہوا ہے کہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ شیران نامی شخص اس وقت یہاں سے جا چکا ہے جب اس نے ونود کا پیغام رانی ایراوتی کو دیا تھا۔ مجھے یہ بھی علم ہوا ہے میڈم کہ آپ کو اطلاع دی گئی ہے کہ شیران کی ذات میں یہاں کوئی دلچسپی نہیں لی گئی، حالانکہ یہ غلط ہے۔ شیران جب یہاں آیا تھا تو رانی ایراوتی شکارگاہ میں شکار کرنے گئی ہوئی تھی۔ شیران وہی شکارگاہ میں پہنچا اور رانی ایراوتی کے ساتھ واپس آیا، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ یہاں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے تجزیہ کیا کہ شیران کو رانی ایراوتی کی خاص توجہ حاصل ہے۔ پھر نہ جانے کس طرح شیران نے بھوبت سنگھ کو ختم کر دیا۔ بھوبت سنگھ میرا بھائی تھا میڈم، میں اپنے آپ کو ان تمام معاملات سے بے غرض نہیں کہہ سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف آپ کی وفاداری میں آپ کو اطلاع دینے چلا آیا ہوں، بلکہ میرے سینے میں انتقام کا جہنم سلگ رہا ہے۔ میں شیران سے اپنے بھائی بھوبت سنگھ کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا میڈم کہ شیران رانی ایراوتی کا منظور نظر تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میڈم کہ یہ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن یہاں آ کر میں نے جس طور پر تحقیقات کی ہیں اس سے مجھے یہی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ مجھے یہاں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، لیکن میرے یہاں آنے کا مقصد شیران تھا، کیونکہ مجھے علم ہو چکا تھا کہ یہی میرے بھائی کا قاتل ہے۔ شیران کو میں نے آپ کے آنے سے 12 گھنٹے قبل ہی محل میں دیکھا تھا، جبکہ میری اطلاع کے مطابق آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ شیران یہاں رکے بغیر چلا گیا تھا۔ اوہ، تم وثوق سے کہہ سکتے ہو کہ تم نے شیران کو یہاں دیکھا تھا؟ میڈم، میں آپ کے سامنے سے بات کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ اپنے ساتھیوں سے اس بات کی تحقیقات کرائیں تو میرا خیال ہے محل کے بیشتر افراد اس بات کی تصدیق کر دیں گے۔ شیران اس رات اچانک غائب ہو گیا، وہ کہاں گیا اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن میں آپ کو یہ اطلاع دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میں خود بھی اس کی تلاش میں سرگردہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ مل جائے تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے پرسکون ہو سکوں اور یہ محسوس کروں کہ میں نے اپنے بھائی کا انتقام لے لیا ہے۔ تمہارا نام جے سنگھ ہے نا؟ جی میڈم، جے سنگھ۔ میں تمہیں اس اطلاع پر انعام بھی دے سکتی تھی، لیکن تمہارا انعام مجھ پر قرض ہے، کیونکہ اگر ابھی میں تمہیں انعام اکرام سے نواز دوں تو رانی ایراوتی کو تم پر شبہ ہو سکتا ہے۔ بہر طور تم اپنے آپ کو میری پناہ میں تصور کرو اور بے فکر رہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ پائے گا۔ ہاں، میرے لیے مزید کام یہ کرو کہ شیران کی نئی رہائش گاہ کا پتہ چلاؤ اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرو کہ رانی ایراوتی اسے کہاں چھپایا ہے اور اسے چھپانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ کھلے الفاظ میں سننا چاہتے ہیں میڈم تو سن لیجیے۔ رانی ایراوتی شیران کو پسند کرتی ہے، وہ کمزور کردار
کی عورت نہیں ہے. ہم نے آج تک اسے کبھی کسی سے متاثر ہوتے نہیں پایا. اس کا کردار بے داغ رہا ہے. وہ اپنے زیادہ تر وقت شکار و شکار میں صرف کرتی ہے یا پھر پروجیکٹ کی دیکھ بھال میں. جو کچھ وہ کر رہی ہے اس کے سلسلے میں ہماری حکومت بھی مطمئن ہے اور یقیناً آپ کے ملک کے لوگ بھی مطمئن ہوں گے. لیکن اس واقعے نے اسے ہماری نظروں میں مشکوک کر دیا ہے. آخر اس نے بھوبت سنگھ کے قاتل کو کیوں چھوڑ دیا؟ میری اپنی تحقیقات کا یہ نتیجہ نکلا میڈم کہ رانی ایراوتی شیران کو خاص نگاہ سے دیکھتی ہیں اور شیران اس کی پناہ میں ہے. بہرحال جے سنگھ جو کچھ بھی ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ شیران کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور اگر تمہیں کچھ معلوم ہو جائے تو انتہائی محتاط انداز میں مجھے اس کی اطلاع دو. ٹھیک ہے میڈم، آپ مطمئن رہیں، میں آپ کے معاون کے طور پر یہاں کام کروں گا. اب مجھے اجازت دیجیے. ایڈنا ڈمپل نے جے سنگھ سے پرتپاک انداز میں ہاتھ ملایا اور جے سنگھ کے آدمی اس کے ساتھ دروازے سے باہر نکل آیا. وہ چاروں طرف دیکھتا محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا تھا لیکن اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ دو آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں. دو خوفناک چھوٹی اور چمکیلی آنکھیں جو ہنکس کے علاوہ اور کسی کی نہیں تھی. اور ہنکس مونی ماردین کا خاص جاسوس تھا جسے جے سنگھ کی نگرانی پر مقرر کیا گیا تھا.